اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سوکھ پر آگے چلیں گے۔ تو دوسرا نقطہ ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں۔ ان کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل۔ لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو۔ یہ دو نقطے ہو گئے۔ پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقویٰ اور تابعداری، فرما برداری، پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو، حبل اللہ یہ ہے۔ اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے۔ اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سے نکاتی پھر آ گیا۔ تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں۔ دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے، گویا کہ ایک بڑی امت ہے، امت مسلمہ۔ وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے ایک طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے، جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک ھم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو۔ لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہے۔ لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے۔ کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت، بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں،
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے،